بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب اور دبئی کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ سعودی عرب میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس 15% مہنگائی الاؤنس معطل۔ سعودی عرب میں پٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ سعودی عرب میں غار ہرا اور غار ثور کی آرائش کا پہلا مرحلہ۔ سعودی عرب میں پوسٹل سروسز رمضان میں جاری رہیں گی۔ سعودی عرب کے کن علاقوں میں بارش متوقع ہے؟ ابوظہبی کے ولی عہد کا سٹیم سیل کے ذریعے مریضوں کے علاج کے تمام اخراجات کی ادائیگی کا حکم۔ عمان پولیس نے شاہراہ بلسور کا ایک حصہ ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ قطر میں پھنسے 252 پاکستانی خصوصی پرواز سے کراچی پہنچ گئے۔ عجمان میں رہائش اور دبئی میں کام کیوں کرنا چاہیے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی ویژن 2030 کے متعدد پروگرام اور بڑے منصوبوں کے لیے بجٹ کم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مہنگائی الاؤنس 1 جون سے معطل کرنے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس 5% کی بجائے 15% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک عالمی وبا کورونا کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وزیر خزانہ کے مطابق ملکی معیشت کو بحران سے بچانے اور اسے مالیاتی اور اقتصادی اثرات سے کم از کم خسارے کے ساتھ نکالنے کے لیے بعض اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت بحران کو شدید بننے سے روکنے کی خاطر مقامی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور معیشت کے تحفظ کے لیے پیشگی ضروری اقدامات کرتی رہے گی۔ وزیر خزانہ کے مطابق کورونا نے تیل کی طلب غیر معمولی حد تک کم کر دی ہے، جس کا معیشت پر برا اثر ہوا ہے۔ وبا کے پھیلنے کی وجہ سے عالمی بحران نے سعودی معیشت کو 3 جھٹکے دیے ہیں، ان میں سے ہر ایک سرکاری خزانے کی کارکردگی اور اس کے استحکام پر زبردست طریقے سے اثر انداز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بحران کے باعث حکومت کو سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات کرنا پڑے۔ کورونا بحران کے باعث سرکاری بجٹ میں ہنگامی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایسے اخراجات کا اضافہ کرنا پڑا جو بجٹ میں شامل نہیں تھے اور جن کی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ حکومت نے صحت خدمات، علاج اور کورونا سے بچاؤ کی استعداد بڑھانے کے لیے شعبہ صحت کو اضافی بجٹ دیے، جبکہ سعودی شہریوں کی ملازمتیں بچانے، وبا کے اثرات کم کرنے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھی ریلیف فنڈ منظور کرنا پڑے۔ نئے اقدامات کے تحت ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5% سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے۔ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اخراجات میں زیادہ سے زیادہ کمی لائی جائے اور تیل کے ماسوہ آمدنی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ متعدد سرکاری اداروں کے اخراجات کی دفعات کی منسوخی، توسیع، التباس سعودی ویژن کے متعدد پروگراموں اور اس مالی سال کے بڑے منصوبوں میں کمی کر کے 1.25 ارب ریال حاصل کر لیے گئے ہیں۔ سعودی ارامکو نے مئی کے لیے پٹرول کی نئی قیمتیں جاری کی ہیں۔ اپریل کے مقابلے میں قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ پٹرول 91 میں 64 حلالہ فی لیٹر، جبکہ پٹرول 95 میں 65 حلالہ فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ دوستو، اپریل میں پٹرول 91 کی قیمت 1 ریال 31 حلالہ، جبکہ پٹرول 95 کی قیمت 1 ریال 47 حلالہ تھی۔ ارامکو نے اعلامیے میں واضح کیا ہے کہ نئی قیمتیں پیر 11 مئی سے مؤثر ہوں گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں پٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی برآمدی قیمت سے منسلک ہیں۔ عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ دوستو، ارامکو نے اعلان کیا تھا کہ اب ہر ماہ کی 10 تاریخ کو پٹرول کے نرخوں میں نظر ثانی کی جائے گی۔ اس کا اطلاق ہر ماہ کی 11 تاریخ سے ہوگا۔ غاروں کی تجدید و آرائش کا کام 3 مرحلوں میں کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں غار ہرا اور غار ثور کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ غار ہرا اور غار ثور اسلامی تاریخ کے 2 اہم غار ہیں۔ پیغمبر اسلام پر سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت پہلی پناہ گاہ کے طور پر غار ثور کا سہارا لیا تھا۔ حج، عمرہ اور زیارت پر آنے والے مسلمان عالم مکہ آتے ہیں تو ان دنوں غاروں کی زیارت کا پروگرام بناتے ہیں۔
راستوں پر تحریریں اور شکلیں صاف کر دی گئی ہیں۔ دونوں غاروں کی تجدید آرائش کا کام 3 مرحلوں میں کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں غار ہیرا اور غار ثور کے اطراف اور آنے جانے والے راستوں پر تحریریں اور شکلیں صاف کر دی گئی ہیں۔ دوستو، دونوں تاریخی غاروں کے لیے منصوبوں کا اعلان گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے کیا تھا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے مرحلے میں غار ثور اور غار ہیرا کے اندر سنگ مرمر کے ٹکڑے ہٹائے جائیں گے اور سیمنٹ کی سلیں صاف کی جائیں گی۔ سارا کام چند ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں لکڑی، لوہے اور ٹین سے بنائی گئی عارضی تنصیبات صاف کی جائیں گی۔ یہ سارا کام چند ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ غار ہیرا اور غار ثور کے منصوبوں کی نگرانی گورنریٹ مکہ، رائل کمیشن برائے مکہ اور مقدس مقامات کے علاوہ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بلدیہ مکہ حصہ لے رہی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے دوران پابندی کی اطلاعات غلط ہیں۔ سعودی وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے دوران پوسٹل سروسز پر پابندی کی اطلاعات غلط ہیں۔ پوسٹل سروسز کا سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی برقرار رہے گا۔ سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات کہ رمضان کے آخری عشرے میں کوریئر کمپنیاں صارفین کو سروس مہیا نہیں کریں گی من گھڑت ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وزارت سے متعلقہ معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں۔ وزارت مواصلات نے کوریئر کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صارفین کے حقوق کا تحفظ کریں اور سروسز میں شفافیت کا مظاہرہ کریں۔ وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزارت سے متعلقہ معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں اور غیر رسمی ذرائع پر انحصار نہ کریں۔ بارش کے ساتھ تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج ملک کے 6 علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں بتایا ہے کہ مشرقی ریجن اور ریاض ریجن میں گرد آلود ہوائیں اس قدر تیز ہوں گی کہ حد نظر محدود ہو جائے گی۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ نجران ریجن تک پھیل جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں مزید کہا کہ جیزان، عسیر، بہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بلائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ریاض کے مغربی علاقوں حفیف اور الدوامی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ بارش کے ساتھ تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ ریاض کے مغربی علاقوں خصوصاً حفیف اور الدوامی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سعودی عرب کے 8 علاقوں سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اتوار کو جازان، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، قصیم اور الشرقیہ میں بارش کا موسم رہا، جبکہ شمالی حدود ریجن میں اتوار کو گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے اسٹیم سیل تھراپی کے ذریعے کورونا کے سنگین مریضوں کے علاج سے متعلق تمام اخراجات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ شیخ محمد کے ادارے EDSCC نے اسٹیم سیلز کا استعمال کرتے ہوئے کورونا انفیکشن کے لیے علاج تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شیخ محمد کا علاج کے تمام اخراجات کی ادائیگی کا حکم ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید نے اسٹیم سیل تھراپی کے ذریعے کورونا کے سنگین مریضوں کے علاج سے متعلق تمام اخراجات کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ یہ علاج متحدہ عرب امارات میں 73 کورونا مریضوں کو کرایا گیا ہے، جن کا علاج کامیابی کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان کے پھیپھڑوں میں داخل ہونے کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ پلازما تھراپی کا ایک معاون علاج ہے۔ EDSCC کے مطابق نئی پلازما تھراپی ایک معاون علاج ہے جو کورونا کے مریضوں کی کورونا کی علامات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے، لیکن اسے خود ہی نہیں مارتا ہے۔ پلازما تھراپی کا طریقہ اس میں مریض سے خون کا نمونہ لینا شامل ہے۔ تھراپی کے ذریعے خلیوں کو چالو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ پھیپھڑوں میں دوبارہ سانس لے سکے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پھیپھڑوں کے خلیوں کو دوبارہ تخلیق کر کے کورونا انفیکشن کو زیادہ متاثر کرنے سے روکنے اور صحت مند خلیوں کو مزید نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے مدافعتی رد عمل میں رد و بدل کر کے اس کے علاج معالجے کا اثر پڑتا ہے۔ روایتی طبی مداخلت کے ساتھ مریضوں کو بھی یہ علاج دیا گیا ہے۔ عمان مسقط میں وزارت ٹرانسپورٹ نے عمان پولیس کے تعاون سے شاہراہ بدسور کا ایک حصہ ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔
نئی شاہراہ سے 4 کلومیٹر کا حصہ کھول دیا گیا ہے۔ شاہراہ کے آغاز سے 4 کلومیٹر ملتقی اور فرفارہ پل تک شاہراہ کھولی گئی ہے۔ قطر میں پھنسے 252 پاکستانی خصوصی پرواز سے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ جناح ٹرمینل میں مسافروں کی کورونا کی اسکریننگ اور طبی معائنہ کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق تمام مسافروں کو کم از کم 48 گھنٹے کے لیے قرنطینہ منتقل کیا جائے گا۔ مسافروں کے لیے ناردرن بائی پاس پر لیبر فلیٹس پر سرکاری قرنطینہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قیام اور کھانے پینے کے اخراجات برداشت کرنے والے مسافروں کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے 7 امارات ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ لوگ کام دبئی میں کرنا چاہتے ہیں اور رہائش عجمان میں رکھنا چاہتے ہیں؟ حال ہی میں عجمان مقامی اور بیرون ملک کمیونٹی دونوں میں کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اور اس بات کا اعتراف اس بات پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس شہر میں رہائشی حوالے سے بہت ساری ترقی ہو رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کو راغب کرتی ہے، یہ رہائش کے لیے بہت سستا ہے اور کرایہ دار اپنی توجہ یہاں مرکوز کرتے ہیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی رہائش عجمان منتقل کی ہے، مگر وہ کام دبئی میں ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ لوگ عجمان میں رہنے اور دبئی میں کام کرنے پر کیوں غور کر رہے ہیں۔ دوستو، دبئی میں کام اور عجمان میں رہائش کے اسباب کی کچھ وجوہات ہیں، مثلاً اعلیٰ بچت، بڑے گھر، پرامن اور اچھے ہمسائے، بہترین تفریحی سرگرمیاں۔ اگرچہ آپ کو سفر میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دبئی کی اعلیٰ تنخواہوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عجمان کی زیادہ رکھی ہوئی چیزوں اور سستی رہائشوں سے لطف اندوز ہو سکیں، جو یقینی طور پر قابل قدر ہے۔ یہ سب وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو عجمان میں رہنا چاہیے اور دبئی میں کام کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔